اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب لے کر۔ ناظرین، میں نے سیکنڈ ویڈیو میں 2 نام کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ میرے پاس کمنٹس آئے، بہت سارے لوگوں کی آرا آئی کہ اس میں لوگوں نے تشنگی محسوس کی، خود میں نے بھی۔ لیکن آبویس بات ہے یہ کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے، سورہ لقمان میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ روئے زمین کے سارے درخت بھی اگر قلم بنا دیے جائیں، اور یہ سارے سمندر اور ان کی مدد کو، اور دوسرے 7 سمندر بھی اگر آ جائیں اور یہ سب سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں پورا ہو سکتا، نہیں کیا جا سکتا۔ تو یقیناً یہ تشنگی رہے گی اور ہمیشہ رہے گی، لیکن کوشش کرتا ہوں میں تھوڑا اور ذکر کروں کچھ چیزوں کا۔ گزشتہ ویڈیو میں اس ٹاپک پر میں نے جو 2 پوائنٹس رکھے تھے، وہ ایک تو انسان کی مجبوری کے حوالے سے تھا، اور ایک جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ انسان کی زبان سہ نہیں سکتی، کیچ نہیں کر سکتی۔ تو اگر میں اس حوالے سے اللہ کے لفظ کے لنگوسٹک اسٹرکچر کے بارے میں بات کروں، تو اس میں جو حرف لام پر جو تشدید کا استعمال ہوا ہے، عربی میں یہ وہ ہے کہ قاعدہ ہے اس کا کہ جس حرف پہ تشدید ہوتا ہے وہ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ حرف ایک ہی بار لکھا ہوا ہوتا ہے مگر وہ ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی تکرار ہوتی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ اس کے معنوں میں بھی ایک طرح کا وسعت اور ایک طرح کا وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور معنی جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ اس کی بیشتر مثالیں یہ دی جا سکتی ہیں، جیسے غفار، فے کے اوپر تشدید ہے، ستار، اسی طرح سے دوسرے بھی الفاظ ہیں۔ لیکن یہاں پر جو تشدید کا استعمال ہے اور اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، وہ جو ہے کھڑا زبر جو ہے وہ دراصل الف کا قائم مقام ہے۔ یعنی اس میں حرف جو ہے ایک مرتبہ شروع میں الف آیا ہے، اور بعد میں لام کے اوپر تشدید کے اوپر ایک کھڑا زبر ہے، جو اس کا بالکل منفرد اسٹرکچر ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ وہ کھڑا زبر جو ہے وہ الف کا قائم مقام ہو گیا، اور اسی وجہ سے میں نے الہ کی جو ہے وہ ترکیب بنائی تھی۔ وہ قرآن کے مطابق، جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ قرآن میں یہ جو ہے جس طرح لفظ بنے ہیں، اس کی مثال دی تھی میں نے احکم الحاکمین کی۔ تو اسی طرح سے یہ الہ الہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کی جو بے بسی ہے، جو عاجزی ہے اس میں ذات کے حوالے سے، کہ اللہ کا اس میں ذات جو ہے وہ کیچ ہی نہیں کر سکتا انسان، وہ جذب ہی نہیں کر سکتا، نہ اس کی زبان، نہ اس کی پوری لسانیات، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان ہو، جو جتنی بھی انسان کی زبانیں ہیں، کوئی بھی وہ یہ اس اسم ذات کو نہیں لے سکتی، نہیں کیچ کر سکتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات جو ہے وہ انسانوں کے سامنے نہیں ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بحث مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ اس بات پر، اس نقطے پہ نہیں بات کر لیں کہ جب یہ بھی اسی طرح کا اسم صفات ہے اور صفاتی نام ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نام کے لیے یہ اسم ذات کے طور پر قرآن کیوں استعمال کر رہا ہے اس کو، یا وحی نے کیوں استعمال کیا؟
اس کی وجہ یہ ہے میرے نزدیک کہ گو کہ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہی کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ صفت ہے صفت الوہیت. لیکن یہ صفت جو ہے، یہ ساری صفات جو 99 صفات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گنائی تھیں، جو صفاتی نام گنائے تھے، وہ سارے کے سارے اس لفظ کی اس تشریح ہیں، اس لفظ کی تفسیر ہیں، لفظ اللہ کی. اس لیے اللہ نے جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا، کیونکہ یہ جتنی بھی صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ انہی الہیانہ اوصاف کا مظہر ہیں، اسی الہیانہ اوصاف کی تشریح ہیں اور انہی کا اظہار کر رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ استعمال کیا. اور اس سے پہلے جو کتابیں ہوئی ہیں قرآن سے پہلے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں ہی یہی لفظ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا. اہل مکہ اور اہل یہود اور آپ کے نصارہ وہ سب یہی لفظ استعمال کرتے تھے. اس کا مطلب، اور یہ لفظ کسی اور کی ذات کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جاتا تھا. یعنی یہ تصور اللہ کے وجود کا تصور ہر زمانے میں، ہر عہد میں، ہر اس میں موجود رہا ہے. یعنی دنیا کبھی بھی اس تصور سے خالی کبھی بھی نہیں رہی. لفظ اللہ کا روٹ ورڈ جو ہے الہ ہے، اور الہ کے بارے میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کو ریفر کروں گا کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو شاید میرا پوائنٹ بھی زیادہ واضح ہو جائے گا، اور لفظ الہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. سید مودودی کی کتاب ہے وہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. اس میں انہوں نے الہ، رب، عبادت اور دین کو ڈسکرائب کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو بات شاید واضح ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے بہت چھوٹا ہے، اس کی زبان بہت چھوٹی ہے، اس کا نطق، اس کا لہجہ سب کم پڑ جاتے ہیں اللہ کے اظہار کے لیے اور اللہ کی ذات کے فہم. اسی وجہ سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ انسان دراصل مجبور ہے اور بے بس ہے، عاجز ہے کہ وہ اللہ کے نام کو اور اسم کو شاید کیچ ہی نہیں کر سکتا. پھر اس کے ساتھ اب اگر اس بات پر غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے فرمائش کی تھی کلام کرنے کی اور دیکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج بھی زمین کے سینے پہ جو کوہ طور موجود ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ اللہ کا جلوہ سہ نہیں سکے تھے. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، وہ نبی تھے. وہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی ساخت اور اس کی جو انکمپیٹنس ہے وہ اللہ کے آگے بہت کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کا اسم ذات یہ سب غیب کا حصہ ہے، اور یہ غیب اللہ اس کو غیب ہی رکھنا چاہتا ہے. اور اسی میں آپ کا امتحان ہے، اسی میں ہم سب کا امتحان ہے. یہ غیب کا پردہ اللہ نے بلا ارادہ رکھا ہوا ہے، اور اسی پہ انسان کی جانچ ہے.
اور یہی ایمان کا مطلب ایمان کے لیے امتحان ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے یا یہ جو نظام کائنات ہے یہ ایک لا پر بنا ہوا ہے۔ وہ لا بھی اللہ ہی نے تخلیق کیا ہے، وہ ہے ایک فزیکل لا۔ اچھا، فزیکل لا جو ہے وہ مشاہدے کی پہ بات کرتا ہے، اور مشاہدے اور تجربے میں لانے کی چیز کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اور جو مشاہدے اور تجربے میں نہیں آ سکے، یا جس کو وہ چھو کر نہ دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، یا جس کو نہ اس کی نظر میں آئے یا اس کے حواس خمسہ میں نہیں آئے ہو، تو اس چیز کو وہ حقیقت نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ یہی پردے رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اپیل کرتا ہے ان تمام حواس خمسہ کو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں یہ سارے حواس، اس سے جو ہے اللہ تک پہنچے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ تو یہ فزیکل لا اور اس کا عادی انسان جو ہے قاصر ہے اس چیز حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو اس کی جو کسر ہے یا جو اس کی جو کمی ہے وہ کسی طرح پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اس کی خلقی ایسی ہے، اس کا خمیر ہی ایسا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دنیا اس غیب کی چیز کو کبھی بھی شہود میں نہیں لا سکتی۔ وہ شہود کب ہوگا یہ غیب؟ اس کے لیے ایک الگ دنیا بننے گی، ایک دوسری دنیا خلق ہوگی۔ وہ دنیا جو ہے وہ اس فزیکل لا پر نہیں ہوگی، وہ اسپریچول لا پر ہوگی یا اس مورل لا پہ ہوگی، اخلاقی قانون۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں جو آخری اخلاقی نتیجہ ہے وہ کبھی ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک دوسری دنیا کا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ دوسری دنیا اس کے بعد آئے گی۔ اسی میں اللہ ظاہر ہوگا، اس کا جلوہ بھی اہل ایمان حاصل کریں گے اور اس کا دیدار بھی حاصل کریں گے۔ بلکہ وہ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا دیدار اور اللہ کا جلوہ دیکھنا وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لوگ اس کے انتظار میں رہیں گے کہ اب کب جلوہ ہوگا۔ جو جتنا درجے میں بلند ہوگا جنت کے، وہ اتنی جلدی اللہ کو دیکھا کرے گا۔ ایک اور حوالے سے اسی بات کو میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ اپنے نام پر ذرا غور کریں۔ آپ کا نام کیا اسٹیٹس رکھتا ہے، یا آپ کا یا کسی کا بھی نام کیا اسٹیٹس رکھتا ہے؟ یہ آپ کا نام دراصل آپ کا پہلا تعارف اور پہلی شناخت ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں آپ اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا فقط ایک نام آپ کا ساری دنیا میں تعارف کراتا ہے، اور جس ہستی کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بے شمار نام ہو، اس کا تعارف کتنا وسیع ہوگا اور کتنا پھیلا ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اس یونیورس کا ایک ایک ذرہ اس کا تعارف کرا رہا ہے، اور اس کی معرفت کے جا بجا نشانات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان نشانوں کو نشانیاں، آیات قرار دیا کہ ہر نشانی آپ کو اللہ کی طرف لے جائے گی۔ یعنی اس نشانی کے ایک سرے پر آپ ہوں گے اور دوسرے سرے پر اللہ ہوگا۔ یہ بھی ایک تعارف ہے۔ اب ایک ایسی ہستی جو اس قدر آپ کے سامنے ہو، اس کا تعارف اس قدر آپ کے سامنے ہو، مگر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو، یہی وہ تحیر ہے، یہی وہ حیرت ہے جس کا اظہار ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا تھا کہ انسان کے ہاتھ بس حیرت آتی ہے۔ حیرت کس بات کی؟ کہ جو ذات اس قدر سامنے ہو آپ کے مگر وہ نگاہوں میں نہ ہو، یہی حیرت کی بات ہے، یہی مقام حیرت ہے، اور اسی میں دراصل امتحان ہے۔
اور یہی آپ کی قدر و قیمت طے کر رہا ہے. یہی غیب کا ایمان جو ہے اسی وجہ سے آپ کی قدر اور قیمت طے ہو رہی ہے. اور جتنا جتنا آپ اس میں اللہ کے تعارف میں آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ سے تعلق قائم کرتے جائیں گے، اللہ سے رشتہ بناتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا جو ہے آپ منزلیں طے کرتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے آپ کے. یہ ہے معاملہ. پھر وہ ذات باری تعالیٰ جو آپ سے اس قدر قریب ہے، آپ کے رگے گلو سے بھی نزدیک ہے، حبل الورید کے الفاظ ہیں قرآن میں، تو وہ آپ کی ہر پکار کو سن بھی رہا ہے، ہر پکارنے والے کو اٹینڈ کر رہا ہے. ہر پکارنے والے کو اٹینڈ کر رہا ہے. وہ ایسی ذات ہے. لاکھوں لوگ اس کو بیک وقت بھی پکاریں تو وہ سب کی سن رہا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کی پکار بیک وقت سن رہا ہے اور بیک وقت ان کو جواب بھی دے رہا ہے. آپ کی نہ جانے کتنی ساری مصیبتوں کو ٹال رہا ہے، آپ کو کتنے خطرات سے بچا رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام، جو 99 صفات گنائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں، اس میں سے کسی ایک بھی صفت کو ناپنے کا اعلیٰ پیمانہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو بھی پیمانہ وہ انسانی پیمانہ ہوگا، اور انسانی پیمانے پر خدائی قدرت نہیں ناپی جا سکتی. آپ کے پیمانے چھوٹے پڑ جائیں گے، اس کی حدیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی عظمت یا کسی بھی صفت کی، ایون آپ علمیت کی صفت لے لیں، آپ علم، اگر آپ یہ ناپنا شروع کریں کہ اللہ کا کس درجے کا علم ہے، وہ آپ عاجز ہیں، قاصر ہیں آپ اس کو حاصل کرنے سے. تو انسان کے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے جو اپنے رب کی صفات کو ناپ سکے، تول سکے، پرکھ سکے. وہ کسوٹی نہیں ہے آپ کے پاس. تو اگر آپ سے اللہ نے اپنا نام اجھل کر دیا تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ نام آپ لینے سے ہی قاصر ہیں. اور وہ نام، وہ دیدار، وہ سب جو ہے وہ ایک دوسری دنیا جب خلق ہوگی تب آپ کے سامنے آئے گا. آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ باوجود کوشش اور ایفرٹس کے مجھے اب بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں اس موضوع کا اور اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اور شاید میں کبھی حق ادا نہ کر سکوں، اور حقیقتاً نہیں کر سکتا. لیکن اس سلسلے میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اور جو مجھ سے غلطی اگر ہے تو اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کیجیے گا. اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.